آپ اس کے ذریعے سے بھی اللہ کے بندوں کو نفع پہنچا سکتے ہیں. کسی کو صحیح مشورہ دے کر. کوئی غلط راستے پہ جا رہا تھا، آپ نے صحیح مشورہ دے دیا. کوئی غلط کرنے جا رہا تھا، آپ نے صحیح مشورہ دے دیا. میں نے سنا ہے کہ آپ بینک سے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے یا بچے کی فیس کے لیے یا آپ کسی اور کام کے لیے، میں نے سنا ہے کہ آپ بینک سے 20,000 30,000 50,000 آپ لون لینے کے لیے جا رہے ہیں. اور یہ بھی سنا ہے کہ وہ بینک والے آپ سے 50,000 کے اوپر پیسے لیں گے جو کہ سود ہے. اور یہ سنا ہے کہ آپ سود بھی دینے پہ راضی ہو گئے. میرے بھائی، کیا آپ کو نہیں پتا کہ اللہ جل شانہ نے سود کو سخت حرام فرمایا؟ آپ کیوں اپنے آپ کو ایک مصیبت سے نکلنے کے لیے دوسری بڑی مصیبت میں ڈال رہے ہیں؟ 50,000 کی ضرورت پوری کرنے کے لیے آپ دنیا اور آخرت اپنی داؤ پر لگا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنے جا رہے ہیں آپ سود لے کر. کہ سود لینا اللہ اور رسول سے جنگ کرنا؟ کیا اللہ سے جنگ کر کے آپ باقی زندگی سکون سے گزار سکیں گے؟ ایک تو مشورہ دے کے اس کو روکنا، لیکن مجبور ہے، وہ ایسا پھنس گیا ہے کہ وہ نکل نہیں سکتا. جبھی وہ حرام اور بہت بڑے حرام کی طرف جا رہا ہے، اللہ رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوا جا رہا ہے. ایک تو اس کو روکنا، اور دوسرا اس کی اس مشکل کو دور کرنے کے لیے کسی صحیح انسان سے بات کرنا کہ بھائی یہ تو بینک سے سود پر قرضہ لینے جا رہا تھا، میں اس کو جانتا ہوں، میں اس کی ضمانت آپ کو دیتا ہوں، یا آپ خود اس کے اوپر بھروسہ کر لیں. قابل بھروسہ آدمی ہے، جو جمع کرنا چاہتے ہیں جمع کر لیں. 50,000 کی بات ہے، کوئی کروڑوں کی بات نہیں ہے. اگر آپ ان کو قرض حسنہ دے دیں گے، بغیر سود کے قرض دے دیں گے، تو یہ بندہ ایک بہت بڑی مصیبت سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائے گا. یہ سود پہ قرضہ لینے جا رہا ہے، سود پہ نسل تباہ کرنے جا رہا ہے، اپنی دنیا بھی تباہ کرنے جا رہا ہے اور آخرت بھی تباہ کرنے جا رہا ہے. کیا آپ اس کی مدد نہیں کر سکتے؟ 50,000 کی بات ہے، میں اس کو جانتا ہوں، یہ واقعی مجبور ہے، پریشان ہے، آپ کا مسلمان بھائی ہے. آپ کہیں گے تو میں اس کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہوں، اگر یہ نہیں دے گا تو میں دوں گا آپ کو. میں اس کو سود کی طرف جانے سے روکنا چاہتا ہوں، آپ میری مدد کیجیے. یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے. خدمت خلق صرف یہ نہیں ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت صرف یہ نہیں ہے، صرف یہ نہیں ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ ایمبولینس میں کسی کو ہاسپٹل پہنچا دیا، یا میت ہو گئی تو اس کی میت کو کوئی کفن دفن کے پیسے دے دیے اور میت کو ٹھکانے لگا دیا، قبر میں دفنا دیا. صرف یہ خدمت خلق نہیں ہے. خدمت خلق کے ہزاروں شعبے، ہزاروں شعبے، ہزاروں شعبے. وہ بچے باپ کی موجودگی میں پڑھ رہے تھے، اب کام پہ جا رہے ہیں، اب کام پہ جا رہے ہیں. مہینے کے 2,000 3,000 لاتے ہیں، 6 گھنٹے 8 گھنٹے وہ کام کرتے ہیں ہوٹل پر یا موٹر میکینک کی دکان میں. کیا محلے میں، علاقے میں کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ 2-3 ہزار روپے وہ مہینے کے کما کے لا رہا ہے، 8 6 گھنٹے کے؟ وہ اس کی ماں سے بات کرے، میری بہن آپ اس بچے کو اب کام پہ نہیں بھیجیں گی، یہ 2-3 ہزار جو کما کے لا رہا ہے، یہ 2-3 ہزار روپے یہ بھی، اور جو اس کی پڑھائی کے پیسے اور کتابیں سالانہ ہوں گی وہ بھی. انشاءاللہ ہم 2 آدمیوں نے مل کے بات کی ہے، آپ کا یہ بچہ انشاءاللہ کام پہ بھی نہیں جائے گا، آپ کا یہ بچہ انشاءاللہ پڑھائی بھی کرے گا. ہم اس بچے کا جو بھی خرچہ ہوگا انشاءاللہ ہم محلے کے 2-4 آدمی مل کر یہ خرچہ اس وقت تک پورا کرتے رہیں گے جب تک یہ بچہ کسی قابل نہیں ہو جاتا. سوچنے کی بات. یہ جو انجمنیں بنتی ہیں، یہ میمنوں میں کئی کام ایسے ہوتے ہیں، کئی کام ہوتے ہیں، ان کی فاؤنڈیشن بنی بھی ہوتی ہے،
انہوں نے جگہ بنائی بھی ہوتی ہے جہاں غریبوں کی شادیاں ہوتی ہیں، وہاں امیروں کی بھی شادیاں ہوتی ہیں۔ غریبوں سے اس جگہ کے پیسے نہیں لیتے، امیروں کو پابند کیا ہوا ہے کہ آپ بھی اسی بڑے پارک میں جو لیا گیا ہے، اسی بڑے پارک میں آپ بھی اپنے گھر والوں کی شادیاں کریں گے، غریبوں سے کوئی خرچہ نہیں لیں گے، لیکن آپ لوگ دے سکتے ہیں، آپ لوگ خرچہ دیں گے، ان پیسوں کو لیتے ہیں اور دوبارہ ان پیسوں کو غریبوں پر استعمال کرتے ہیں۔ کرسیاں، ٹیبلیں، دریاں، تخت، ٹیبلیں، سب کچھ ان کو پابند کیا ہوا ہے۔ یہ میمن کمیونٹی یہ باہر فلاں ہال میں، مرحبا ہال میں اور فلاں ہال میں وہاں نہیں جائیں گے، شادی اسی ہماری جگہ پر ہوگی، یہ بہت بڑی جگہ ہے، یہ لوگوں کے پیسوں سے خریدی گئی ہے، یہیں کریں گے، موت، میت، شادی، بیاہ، کھانا سب کچھ یہیں پر ہوگا، محفل، میلاد، 11ویں 12ویں سب یہیں پر۔ غریب کرے گا کوئی پیسہ نہیں، ساری سروس کمیونٹی دے گی، امیر کرے گا پیسے بھرے گا، جو پیسے وہ دے گا، ان پیسوں کو دوبارہ غریبوں پر استعمال کیا جائے گا۔ یہ خدمت خلق کے جو انجمنیں بنتی ہیں، جو کمیٹیاں بنتی ہیں، ایسی بنتی خدمت خلق۔ وہ بچہ عالم کورس کر رہا تھا، باپ مر گیا، اب ماں نے اٹھا لیا، مدرسے سے اٹھا لیا، حافظ بن رہا تھا، ماں نے اٹھا لیا، عالم بن رہا تھا، ماں نے اٹھا لیا، قاری صاحب گھر چلے گئے، جب فون کیا، میری بہن کیا بات ہے، کیا ہو گیا، آپ نے بچہ اٹھا لیا، اتنا اچھا بچہ پڑھ رہا تھا۔ نہیں بھائی، اب یہ بچہ نہیں پڑھ سکتا، آپ کو تو معلوم ہے اس کے باپ جب تک تھے تو سب کچھ تھا، اب نہیں رہے تو گھر کا خرچہ کیسے چلے گا، وہ چلاتے تھے اب تو نہیں چلے گا، میں بھی کہیں سلائی ولائی کرتی ہوں لیکن اتنے پیسے تو نہیں ملتے، عزت سے زندگی گزارنی ہے تو اب اس کو کام کرنا پڑے گا، اللہ نے نصیب میں پڑھائی لکھی ہوگی تو پڑھ لے گا، لیکن اب تو ظاہراً کوئی اسباب نہیں ہے، لہٰذا اس کو کام پہ لگانا ہی پڑے گا۔ قاری صاحب بھی چپ ہو گئے، فون رکھ دیا، ٹھیک ہے بہن، کیوں کیا اللہ کے نبی کا طریقہ تم نے نہیں پڑھا؟ کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ کیا تم حضور کے عاشق نہیں ہو؟ کیا تم نے حضور کا کلمہ نہیں پڑھا ہے؟ کیا اتنی تک تمہاری اوقات تھی کہ یہ جان لیا کہ یہ بیوہ ہے، بس ٹھیک ہے، اللہ آپ کے مرحوم کو جنت نصیب کرے، ٹھیک ہے بہن، اللہ آپ کو خوش رکھے، بس خلاص؟ یہ انسانیت ہے، یہ مسلمانیت ہے، اسی کا نام مسلمانی، اسی کا نام انسانیت۔ بھرے محلے میں 4 گھر بھوکے سو رہے ہیں، پورا محلہ عیش کے ڈٹ کے کھا رہا، اسی محلے میں رات 12 بجے کھانا کھل رہا ہے اور 24 قسم کے ڈش کھائے جا رہے ہیں اور بیوہ کے بچے پریشان ہو رہے ہیں، یہ انسانیت ہے؟ بیوہ اپنے بچوں کو جلدی سلانا چاہ رہی ہے، جلدی سو جائے، اس لیے کہ کھانا کھلے گا تو ان بچوں کو میں کیسے سمجھاؤں گی کہ بیٹا ہماری دعوت نہیں ہے، ہماری دعوت نہیں۔ دعوتوں میں تو اپنے لیول کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، بیٹا ہمارا تو کوئی لیول نہیں ہے، تیری ماں بیوہ ہے، تم لوگ یتیم ہو، ہمیں نہیں بلایا گیا، ہماری دعوت نہیں۔ کسی امیر کے گھر میں، بنگلے میں ماں کام کر رہی ہے، بچہ چھوٹا ہے، لے جانے کی مجبوری ہے، وہاں امیر کے بچے عمدہ کھانا کھا رہے ہیں، اس غریب کے بچے کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ اسی دسترخوان سے کھانا اس غریب کو، چلو ٹھیک ہے تم دسترخوان پہ اس بچے کو ساتھ نہیں بٹھا پا رہے، تمہارے سینے میں اتنا بڑا دل نہیں ہے، نہیں بٹھا پا رہے، چلو ٹھیک ہے، اتنا تو کر سکتے ہو کہ جس وقت تمہارے بچے کھا رہے ہیں اور یہ بچہ بھوک سے پریشان ہے اور ماں کو نوچ رہا ہے، ماں بھوک لگی ہے اور اس کی ماں اس بچے کو چپ کرا رہی ہے، کہ تمہارے سینے میں دل نہیں ہے کہ اسی وقت اس بچے کو چلو ٹیبل پہ نہیں بٹھا پا رہے، دسترخوان پہ نہیں بٹھا پا رہے، کسی کونے میں ہی دے دو، لیکن اس بچے کو کھانا تو دے دو۔ کیا قصور ہے اس کا کہ وہ غریب پیدا ہوا، اور تیری کیا فضیلت ہے کہ تو امیر پیدا ہوا؟ کوئی معذور ہے تو اس کا قصور کیا ہے کہ وہ معذور پیدا ہوا، اور تو اچھا ہے
تو معذور نہیں تو تیری کیا فضیلت ہے کہ تو اچھا پیدا ہوا؟ اللہ کی قسم یہ اللہ کے فیصلے ہیں، کسی کو بادشاہ بناتا ہے اور کسی کو غلام بناتا ہے۔ یاد رکھ، ضروری نہیں جو بادشاہ ہے وہ اللہ کو پسند بھی ہو، اور یہ بھی یاد رکھ جو غلام یا نوکر ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اسی لیے اللہ نے اس کو غلام یا نوکر بنایا ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے اس کو بادشاہ پسند ہے یا غلام اور نوکر پسند۔ تیری کیا فضیلت ہے کہ تو امیر ہے، اور اس کا کیا قصور ہے کہ وہ غریب ہے؟ یہ دے کر، تجھے مال دے کر، تجھے عزت دے کر، تجھے شہرت دے کے اللہ آزما رہا ہے کہ اوقات کے اندر رہتا ہے کہ اوقات سے باہر نکل رہا ہے، اوقات میں ہے یا اوقات سے باہر جا رہا ہے۔ غریب کے بچے رول رہے ہیں، ماں نے اٹھا لیا بچے کو حفظ کرنے سے، ماں نے اٹھا لیا مجبوری میں بچے کو عالم کا کورس کرنے سے، مکمل ہونے والا تھا، ماں نے اٹھا لیا، مجبور ہے کام پہ لگانے کے لیے۔ کیا کچھ لوگ مل کر اس بچے کا، اس بیوہ کا ہاتھ نہیں بٹا سکتے، مدد نہیں کر سکتے؟ حدیث تو یہی کہتی ہے کہ اللہ کے بندوں میں اللہ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو اللہ کے بندوں کے لیے سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہے، خدمت خلق میں آگے بڑھنے والا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بچوں کی چیزیں بھی ان کی خدمت کرنے کے لیے بازار سے جا کے لا دیا کرتے تھے، بازار سے جا کر۔ کوئی بچہ بھی کہہ دیتا حضرت آپ بازار جا رہے ہیں، اگر آپ بازار جا رہے ہیں تو واپس آتے ہوئے میری یہ چیز ہے جو مجھے بہت پسند ہے، آپ واپسی میں میرے لیے یہ چیز لیتے ہوئے آئیے گا۔ ولیوں کا امام، ولیوں کا شہنشاہ، قدم ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ کا فرمان سنانے والا، جس کا قدم زمانے بھر کے اولیاء کی گردنوں پر ہے، وہ شہنشاہ ولایت حضور سیدی غوث اعظم ایک 6 سال 8 سال 5 سال 4 سال کے بچے کے یہ کہنے پر کہ مجھے بھی بازار سے کوئی چیز منگوانی ہے، غوث اعظم اس بچے کے لیے خاص طور پر بازار جا کر وہ چیز لا کر اس بچے کو دیا کرتے تھے۔ یہ ہے خدمت خلق کا ایک گوشہ، خدمت خلق کا ایک گوشہ۔ امام اعظم دنیا کو امام اعظم کے بعد اتنا بڑا شخص ملا ہے کہ قیامت تک ایسا شخص نہیں ملے گا۔ امام اعظم کے بعد اگر یہ ایک بندہ بیچ سے نکال دو تو کئی بندے سائیڈ ہو جائیں۔ آپ کو نہیں پتا کہ کون کیا ہے، کس سے اللہ نے کیا کام لینا ہے، آپ کو نہیں پتا۔ اللہ کا جو کام ہے اللہ وہ کام کرے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ آپ اللہ کے کام میں شریک ہوتے ہیں یا سائیڈ ہوتے ہیں، یہ یاد رکھنا۔ اللہ کے فیصلے پورے ہوتے ہیں، اللہ کا ارادہ پورا ہوتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آپ اللہ کے کام میں شامل ہوتے ہیں یا سائیڈ ہوتے ہیں۔ اللہ کو کام کروانے والوں کی کمی، بولیے، اللہ کے پاس بندوں کی کمی نہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ تم کدھر ہو۔ ایک بندہ جن کو دنیا امام ابو یوسف کے نام سے جانتی ہے۔ امام ابو یوسف کیا تھے؟ یتیم اور دکان پہ کام کرتے تھے، شیشے کی دکان پر کام کرتے تھے۔ امام اعظم ایک مرتبہ گزرے تو امام اعظم نے دیکھا تو امام اعظم نے ان کی پیشانی پر جو چمکتا ہوا نور دیکھا تو امام اعظم نے ارشاد فرمایا، ان کا نام ہے یعقوب، امام ابو یوسف کا نام ہے یعقوب۔ امام اعظم نے فرمایا، بیٹے یعقوب، تمہاری پیشانی میں جو میں چمکتا ہوا نور دیکھ رہا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ تم علم حاصل کرو۔ اللہ تمہارے ذریعے سے دنیا کو فائدہ پہنچائے گا۔ امام ابو یوسف نے دکان چھوڑی اور دکان چھوڑ کے سیدھے امام اعظم کے درس میں آ کے بیٹھ گئے۔
جب بیٹھے تو بیٹھ گئے، بیٹھے تو بیٹھ گئے۔ لیکن گھر کیسے چلے گا؟ گھر کیسے چلے گا؟ جب ایک دن بیٹھے، دو دن بیٹھے تو ماں نے کہا ابو یعقوب کہاں؟ تو دکان پہ نہیں جا رہا ہے؟ عرض کی ماں میں امام اعظم کی مجلس میں جاتا ہوں۔ کیا علم کی باتیں کرتے ہیں ماں، میرا دل چاہتا ہے میں دکان پہ نہ جاؤں، میں انہی کے پاس بیٹھ کے پڑھوں، انہی کے پاس پڑھوں۔ بہت سمجھایا ماں نے، امام ابو یوسف نہیں مانے، نہیں مانے۔ تو ماں نے سختی کی تو امام ابو یوسف نے پھر جانا چھوڑ دیا، جانا چھوڑ دیا۔ اچھا انہوں نے جانا چھوڑ دیا تو آج کا کوئی آدمی ہوتا، آج کا کوئی آدمی تو چھوڑ دیتا، ٹھیک ہے بھائی میرے پہلے ہی اتنے شاگرد پڑھنے آ رہے ہیں، ایک نہیں آ رہا تو کیا ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ یہی ہوتا ہے آج، یہی ہوتا ہے۔ کون کسی کی مدد کرے، کون کسی کو سنے، کون کسی کو پوچھے؟ یہ کسی کا درد سننا بھی مخلوق کی خدمت ہے، لیکن درد سننے میں غیبت، چغلی، بہتان نہ ہو۔ درد ہو صرف کہ میں بہت پریشان ہوں، کسی کا بہتان، کسی کی غیبت نہ ہو۔ یہ بھی سننا ایک بہت بڑی خدمت ہے اللہ کے بندوں کی۔ جانا بند کر دیا تو امام اعظم نے چھوڑا نہیں۔ امام اعظم اس وقت بھی ان کے سینکڑوں شاگرد تھے جو ان کے پاس آ کے پڑھتے تھے، انہیں کمی نہیں تھی، لیکن امام اعظم ان کے گھر پر آئے اور گھر پر آ کر امام اعظم نے پردے میں ان کی والدہ سے بات کی، بہن تم نے یعقوب کو پڑھنے سے کیوں منع کر دیا؟ سنیے گا، تم نے یعقوب کو ہمارے پاس آنے سے منع کیوں کر دیا؟ عرض کی امام صاحب آپ تو جانتے ہیں کہ اس کے سر پر اس کے باپ کا سایہ نہیں ہے، یتیم ہے، اور گھر چلائے گا کون؟ وہ زمانہ ایسا تھا کہ عورتوں کے لیے کام کرنے کے اتنے مواقع نہیں تھے جیسے آج بہت سارے مواقع ہیں کہ عورتیں گھر پہ بیٹھ کے سلائی، کڑھائی، کمپیوٹر پر ہزاروں کام ہیں آج جو عورتیں گھر پہ عزت سے رہ کے کر رہی ہیں، کر سکتی ہیں عزت کے ساتھ۔ اس زمانے میں نہیں تھے۔ کہا امام صاحب اس کا تو باپ نہیں ہے، گھر کیسے چلے گا؟ اس لیے میں نے ابو یوسف کو، یعقوب کو میں نے جانے سے منع کر دیا۔ ابھی بھی امام صاحب چاہتے تو چھوڑ دیتے، چلو بہن تمہاری مرضی، تمہاری مرضی، اگر یہ یتیم ہو گیا تو میں کیا کر سکتا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، چلے آپ کی مرضی، ٹھیک ہے۔ میں تو آیا تھا کہ آپ کو سمجھا سکوں گا، لیکن آپ کی بات بھی ٹھیک ہے کہ کمائے گا کون، گھر چلائے گا کون؟ امام صاحب نے یہ کمزور بات نہیں کی جو آج 1000 میں سے 999 آدمی یہی کام کرتے ہیں۔ امام صاحب نے کیا فرمایا؟ امام صاحب نے فرمایا میری بہن میری بات سننا توجہ سے، میں تم سے یہ کہتا ہوں تم اس بچے کو میرے پاس پڑھنے کے لیے آنے دو تاکہ یہ میرے پاس پڑھے۔ میں تم سے کہتا ہوں، میرا دل کہتا ہے، میرا دل کہتا ہے اگر یہ میرے پاس آ کر پڑھتا رہے گا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ آج کا غریب بچہ کل اتنا بڑا آدمی بنے گا کہ وقت کے بادشاہ کے ساتھ، وقت کے بادشاہ کے ساتھ اس کے دسترخوان پر بیٹھے گا، اور وہ حلوہ جو بادشاہ بھی کبھی کبھی کھاتا ہے، یہ بچہ میرا دل کہتا ہے اتنا بڑا بنے گا کہ بادشاہ کے دسترخوان پر بیٹھ کر بادشاہ کے ساتھ وہی حلوہ کھا رہا ہوگا۔ ماں نے سنا تو خوش تو ہوئی، چونکہ امام اعظم کو وہ جانتی تھی کہ اللہ کے بڑے نیک بندے ہیں، لیکن ماں نے کہا امام صاحب بات تو ٹھیک ہے، لیکن ابھی کا مسئلہ گھر چلے گا کیسے؟ سبحان اللہ۔ میرے امام نے ارشاد فرمایا میری بہن تم اس بچے کو میرے پاس پڑھنے کے لیے بھیج دیا کرو،
پورے مہینے کا جو خرچہ ہوگا جب تک یہ بچہ پڑھتا رہے گا میں اس کا خرچہ تمہیں بھیجتا رہوں گا. یہ ہے مردوں والے کام.